کہانی شروع ہوتی ہے ایک سنسان سڑک سے جہاں پر دو بھائی بہن کار میں جا رہے تھے، جن میں سے لڑکی کا نام ٹرش تھا اور اس کے بھائی کا نام ڈیری۔ دونوں کی کالج کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے گھر جا رہے تھے۔ وہ فلوریڈا کے دیہاتی علاقے سے گزر رہے تھے، تبھی ایک ٹرک کافی تیزی سے ان کے پیچھے آ جاتا ہے۔ ٹرک ان کی کار کے بالکل پاس آ کر زور زور سے ہارن بجانے لگتا ہے، جس سے دونوں بھائی بہن تھوڑا گھبرا جاتے ہیں۔ ٹرک بالکل ان کے پیچھے تھا۔ ڈیری اپنی کار کو روڈ کے سائڈ پر کر کے ٹرک کو آگے جانے کے لیے راستہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ٹرک ان کو اوورٹیک کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ ان کی نظر ٹرک کی نمبر پلیٹ پر پڑتی ہے، جو کافی عجیب تھی۔ ٹرش کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی ڈیری سے کہتی ہے، آج سے 20 سال پہلے جب وہ اسکول میں تھی، اس کے کچھ دوستوں کا اسی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، لیکن ان کی ڈیڈ باڈیز کا آج تک کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ مگر ڈیری ان سب باتوں کو اگنور کر کے اسے لوگوں دوبارہ پھیلائی ہوئی ایک افواہ بتاتا ہے۔ آگے چل کر ان کی نظر ایک چرچ پر پڑتی ہے۔ چرچ کافی پرانا تھا اور سنسان جگہ پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وہ ٹرک بھی دکھائی دیتا ہے جو کافی تیزی سے ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہیں پر انہیں اس ٹرک کا ڈرائیور دکھائی دیتا ہے جو چرچ کے پاس بنے ایک پائپ میں کچھ پھینک رہا تھا۔ ٹرش اور ڈیری جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ پائپ میں پھینک کیا رہا ہے، لیکن تبھی ڈرائیور ان کو دیکھ لیتا ہے۔ دونوں بھائی بہن کافی ڈر جاتے ہیں اور اپنی کار کو پوری سپیڈ میں بھگانے لگتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور بھی اپنے ٹرک سے ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ ٹرش ہیلپ کے لیے پولیس کو کال لگاتی ہے، لیکن فون کی بیٹری ڈیڈ تھی، جس کے کارن وہ پولیس کو فون نہیں کر پاتے۔ ٹرک بہت تیزی سے ان کی طرف آتا ہے اور ایک زوردار ٹکر مارتا ہے، جس کے کارن ان کی کار سڑک سے نیچے کھیتوں میں چلی جاتی ہے۔ اس حادثے میں ٹرش اور ڈیری کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، لیکن ان کی کار کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ ڈرائیور کے آگے چلے جانے کے بعد ڈیری اپنی بہن سے کہتا ہے، ہمیں واپس جا کر دیکھنا چاہیے وہ ٹرک ڈرائیور پائپ میں کیا پھینک رہا تھا، جس پر ٹرش کہتی ہے، نہیں، یہ بہت سنسان علاقہ ہے، دور دور تک کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہا، اس لیے ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے۔ اگلے شہر پہنچ کر ہم پولیس کو اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ لیکن ڈیری پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ سے اسی چرچ کے پاس آ جاتے ہیں۔ پائپ کافی بڑا تھا اور زمین کے اندر تک جا رہا تھا۔ پائپ کے پاس جا کر انہیں بہت سمیل آنے لگی تھی، لیکن نیچے تھا کیا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ وہاں سے جا ہی رہے تھے، تبھی نیچے سے کسی کی آوازیں آنے پر ڈیری کہتا ہے، مجھے پائپ کے اندر جانا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ پائپ کے اندر کیا ہے۔ اندر جانے کے دوران ٹرش اس کے پیروں کو پکڑتی ہے، لیکن غلطی سے اسے نیچے گرا دیتی ہے۔ اب ڈیری چرچ کے تہخانے میں پہنچ گیا تھا۔ ڈیری کی نظر ایک لاش پر پڑتی ہے جسے ایک کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی ڈیری لاش کے پاس جاتا ہے، وہ لاش اس کو پکڑ لیتی ہے۔ لاش کے چہرے پر کپڑا ہٹانے پر اس نے دیکھا اس میں ایک ینگ لڑکا تھا۔ لڑکے کے پیٹ سے کپڑا اٹھانے پر ہمیں دکھایا جاتا ہے لڑکے کے اسٹمک پر بہت سے سٹیچز تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے اس ٹرک ڈرائیور نے اس کے بہت سے باڈی پارٹس نکال لیے تھے۔ یہ دیکھ کر ڈیری کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈیری لڑکے کو بچا پاتا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ ڈیری جلدی سے اپنی بہن کو مدد مانگنے کے لیے کہتا ہے اور وہاں سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ ڈیری جب اوپر دیکھتا ہے تو اسے بہت سی لاشیں دکھائی دیتی ہیں۔ پوری دیوار لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ ان میں وہ لاشیں بھی تھی جن کے بارے میں ٹرش بتا رہی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے اس کے کچھ دوست اچانک غائب ہو گئے تھے۔ سب لاشیں اوپر چھت سے چپکی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری طرف ٹرش باہر اپنی کار کے پاس ہوتی ہے تاکہ کسی سے مدد مانگ سکے۔ تبھی ایک ٹرک کو دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتی ہے اور اپنی کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب ٹرک وہاں سے چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ وہ ٹرک نہیں تھا۔ ڈیری اتنا گھبرایا ہوا وہاں آتا ہے، ٹرش ایک دم سے ڈر گئی تھی اور وہ دونوں وہاں سے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
کرش اپنے بھائی سے پوچھ رہی تھی نیچے تہخانے میں کیا تھا۔ ڈیری اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ راستے پر چلتے چلتے وہ ایک ریسٹورینٹ تک پہنچ گئے تھے۔ ڈیری نے دیکھا کہ وہی ٹرک پھر سے چرچ کی طرف جا رہا تھا۔ ریسٹورینٹ کے اندر جانے پر وہ کہتے ہیں جلدی سے پولیس کو بلاؤ۔ ان کے پاس ہی میں ایک فون تھا جو رنگ ہونے پر وہ فون اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری سائیڈ سے کوئی عورت بات کر رہی تھی۔ وہ ان کو کہہ رہی تھی تم دونوں بہت جلد مرنے والے ہو۔ یہ سن کر ڈیری اس عورت کو کہتا ہے تم پاگل ہو اور فون رکھ دیتا ہے۔ کچھ ٹائم بعد پولیس وہاں آ جاتی ہے۔ وہ دونوں پولیس کو بتاتے ہیں کہ پرانے چرچ کی بیسمنٹ میں بہت ساری لاشیں ہیں اور ایک عجیب آدمی جس کے پاس پرانا ٹرک تھا۔ اس آدمی نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن پولیس کو ان کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ریسٹورینٹ کی اونر کہتی ہے جلدی سے باہر دیکھو۔ باہر جانے پر وہ دیکھتے ہیں ان کی کار کا سامان تہس نہس تھا۔ ریسٹورینٹ کی اونر کہہ رہی تھی ایک عجیب سا حیوان تمہارے کپڑوں کو سونگھ رہا تھا۔ کار پر حیوان کے نشان تھے جسے دیکھنے پر پولیس والوں کو ان کی باتوں پر یقین ہونے لگتا ہے۔ پولیس اور وہ چرچ کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں پولیس کی کار کے اوپر وہی حیوان آ جاتا ہے۔ پولیس کو بھی لگ رہا تھا جیسے ان کی کار کے اوپر کوئی ہے۔ جیسے ہی آفیسر کار کے اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے تبھی حیوان اسے اوپر کی طرف کھینچ لیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے۔ ان کی کار کے آگے کچھ گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ کار کو روک کر دیکھتے ہیں تو پولیس کی کار پوری طرح سے ڈیمیج تھی اور وہاں پولیس والے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی کار میں سے وہ حیوان باہر نکلتا ہے اور پولیس والے کے کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر اسے کھانے لگتا ہے۔ دونوں بھائی بہن جلدی سے اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں ایک گھر نظر آتا ہے۔ وہ اس گھر کے اندر جاتے ہیں تاکہ انہیں کوئی مدد مل سکے۔ گھر میں بوڑھی عورت رہتی تھی۔ بوڑھی عورت ان سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پولیس کو فون کرنا ہے۔ تبھی اچانک گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ بوڑھی عورت پوچھتی ہے کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس بات پر بوڑھی عورت کہتی ہے پھر وہ کون ہے؟ گھر کے سامنے کھیتوں میں وہی حیوان کھڑا تھا۔ بوڑھی عورت اپنے گھر سے باہر آ کر حیوان پر شوٹ کرتی ہے پر وہ اڑ کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے حیوان نے بوڑھی عورت کو بھی مار دیا تھا۔ ڈیری اور ٹرش وہاں سے جانے لگتے ہیں پر آدم خور ان کی کار کے سامنے کھڑا تھا۔ ٹرش پوری سپیڈ سے کار چلا کر آدم خور کو ٹکر مار دیتی ہے جس کے بعد وہ نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ ٹرش کئی بار اس کے اوپر سے کار چلاتی ہے تاکہ آدم خور کو جان سے مار سکے۔ اس کے بعد دونوں بھائی بہن پاس کے پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں لیکن ان کے جاتے ہی آدم خور پھر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس بار اس نے اور بھی ڈراؤنا روپ لے لیا تھا۔ وہیں دوسری طرف پولیس اسٹیشن میں جانے پر ڈیری کی نظر وہاں لگی کچھ فوٹوز پر پڑتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی تصویریں تھیں جو اس علاقے میں پچھلے کئی سالوں سے مسنگ تھے۔ اسی دوران وہاں ایک عورت آ جاتی ہے۔ وہ ان کو بتاتی ہے مجھے پتا ہے تم کس پریشانی میں ہو۔ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے جس کو انہوں نے چرچ کے پاس دیکھا تھا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک آدم خور ہے۔ وہ ہر 20 سال بعد آ کر لوگوں کو کھاتا ہے۔ وہ آدم خور انسانوں کو کھا کر خود کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی دوران پولیس اسٹیشن کے باہر آدم خور کا ٹرک رکتا ہے۔ جب وہ اپنے ٹرک سے باہر نکلتا ہے تبھی پولیس اسٹیشن میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایک گارڈ قیدیوں کو چیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے وہی آدم خور ایک قیدی کو کھا رہا تھا۔ پولیس والا اس کے اوپر گولی چلاتا ہے لیکن آدم خور پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنے کے لیے یہ کیا چیز ہے ایک پولیس والا آگے بڑھتا ہے۔ تبھی آدم خور پولیس والے پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے اس عورت کو پکڑ کر اسے سونگھنے لگتا ہے لیکن وہ اسے نہیں مارتا۔ وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے۔ ٹرش ایک شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی
اور دوسری سائیڈ سے آدم خور اسے سونگ رہا تھا۔ وہ ان پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ ٹرش کو نہیں مارتا بلکہ اس کے بھائی ڈیری کو پکڑ لیتا ہے۔ ٹرش اسے کہہ رہی تھی میرے بھائی کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تم مجھے لے جاؤ، لیکن حیوان ڈیری کو لے کر اڑ جاتا ہے۔ ٹرش بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے تاکہ اپنے بھائی کو بچا سکے، لیکن وہ ٹرش کے بھائی کو بہت دور لے جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہم وہی پرانی چرچ دیکھتے ہیں جس کے بیسمنٹ میں بہت سی لاشیں تھی۔ یہیں پر ہم ڈیری کی لاش دیکھتے ہیں جس کی آنکھوں کو آدم خور نے کھا لیا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔